الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضور آئے تو سر آفرین شفا گئی دنیا حضور آئے تو سر آفرین شفا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا حضور آئے تو سر آفرین شفا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا حضور ستے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا ستے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا سبحان اللہ معزز علماء کرام اکابرین علماء دیوبند بنگلہ دیش اور مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ہمارا آج کا یہ کنونشن بنگلہ دیش کی تقریباً اہم مدارس کے علماء کی قیادت میں منعقد ہو رہا ہے، اور اس کنونشن کا بنیادی مقصد یہ ہے جو میں سمجھا ہوں یا جو مجھے بتایا گیا ہے کہ ہم اپنے اکابر علماء دیوبند سے اگلی نسل کو متعارف کرائیں کہ ہمارے اکابر علماء دیوبند نے دارالعلوم دیوبند کو کیوں قائم فرمایا، دیوبندیت کیا ہے، دیوبند کیا چاہتا ہے، دنیا میں دیوبند نے کیا کیا ہے، ان عقائد و نظریات پہ کام کیا ہے۔ آپ میری مختصر سی تمہیدی گفتگو سے سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا طویل مضمون ہوگا، اور میرے اللہ کا بڑا کرم ہے میں 1 گھنٹے کا مضمون 1 منٹ میں بیان کر سکتا ہوں اور 1 منٹ کے مضمون کو 1 گھنٹے میں پھیلا سکتا ہوں۔ یہ تو مختصر سی بات آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں۔ میں نے کئی بار اپنے اکابرین علماء کی خدمت میں اس خواہش کا اظہار کیا۔ میں گزشتہ سال بنگلہ دیش آیا، میں نے اس وقت بھی علماء سے کہا میری خواہش ہے آپ علماء طلباء کو بٹھائیں اور اس دیوبند کے نوکر کو دیوبندیت کا بیان کرنے کا موقع دیں۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں صرف ایک بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، میرا خیال ہے آپ اہل علم ہے، سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ پوری دنیا میں آپ مجھے ایک کانفرنس بتائیں جس کا عنوان ختم نبوت ہو، میزبان اہل بدعت ہو اور اس نے دیوبند علماء کو بلایا۔ میں چھوٹی سی بات کہہ رہا ہوں، میں بنگلہ دیش کی بات نہیں کر رہا، پاکستان کی بات نہیں کر رہا، ہندوستان کی بات نہیں کر رہا، میں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ پوری دنیا میں ایک کانفرنس عنوان ختم نبوت، میزبان اہل بدعت اور بلایا علماء دیوبند کو۔ ہم بلاتے ہیں، ہم حضور کے غلام ہیں، ہم بلاتے ہیں۔ غلام بہت کچھ برداشت کر لیتا ہے، ہم عاشق ہے، عاشق بہت کچھ سہ لیتا ہے۔ اس نقطے پہ آپ غور کریں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سب اکابرین دیوبند تشریف فرما ہے، میں ان کی موجودگی میں عرض کرتا ہوں۔ اس کی وجہ بانی دارالعلوم دیوبند مولانا محمد قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تہذیب الناس میں 1.5 سطر کی ایک عبارت ہے، اس کی بنیاد پہ
पूरी दुनिया की देवबंदियत को मुनकिरीन ख़त्म नबूवत समझा जाता है, तो हमें चाहिए उस एक इबारत को समझे। वो इबारत है क्या? वो कौन सी इबारत है? मैं मदारस में जाता हूँ, जलसों में जाता हूँ, मैं कहता हूँ इबारत क्या है? कभी आपने गौर किया? कभी इबारत आपने बच्चे को समझाई है? जब इबारत आ जाती है, बच्चा मुश्किल के शिकार हो जाता है, तो हम कौन सी देवबंदियत की बात करते हैं? मैं बहुत माजरत से बात कर रहा हूँ, मेरी बात को नाराजगी न समझना। मुझे तहज़ीरुन नास का सबक पढ़ाने के लिए पाकिस्तान खत्म नबूवत के मरकज़ में दावत दी गई। मेरा सफ़र उस वक़्त मलेशिया से पाकिस्तान का था। मैंने तहज़ीरुन नास का प्रिंट निकाला और आप यकीन फरमाएंगे, दोहा एयरपोर्ट पे बैठ के 6 घंटे मैंने उसका मुताला किया, अपने पेपर पे तैयार किया। इसको 10 साल हो गए हैं। मुझे आप आज कह दें, मैं भी तहज़ीरुन नास समझाना शुरू कर देता। 10 साल गुजर गया, मैंने एक बार तैयार किया। मैं समझता हूँ आप इससे समझें कि देवबंद क्या होगा। मेरे जुमले को आप भी समझे। तहज़ीरुन नास की वो किताब जिसको दारुल देवबंद से मुंसलिक बड़े से बड़ा आलिम, वो कहता है बड़ी मुगलक, बड़ी पेचीदा, बड़ी मुश्किल, हमारे बस में नहीं। मैं इस एयरपोर्ट में बैठ के हल किया है और 10 साल बाद कह रहा हूँ, जब चाहो बगैर मुताला के मैं इसको पढ़ाता हूँ। आप अब भी नहीं समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये तो मैं हूँ, बताओ महमूद हसन क्या होगा? ये तो मैं हूँ, बताओ हुसैन अहमद मदनी क्या होगा? ये तो मैं हूँ, बताओ अशरफ अली थानवी क्या होगा? ये तो मैं हूँ, मुफ्ती गुफैद देहलवी क्या होगा? ये तो मैं हूँ, कासिम ननोतवी क्या होगा? ये तो मैं ये समझाना चाहता हूँ। मैं समझाना ये चाहता हूँ, हम सहाबा से रज़ी अल्लाह अन्हुम 1400 साल बाद के लोग हैं। तवज्जो रखना, हम सहाबा से 1400 साल बाद के लोग हैं। हम आज भी पैगंबर की जात को बचाने के लिए अपनी जान देना फर्ज समझते हैं। सहाबा कैसे होंगे? सहाबा पे बोलने वालों की भी तुमने गौर किया? सहाबा कैसे होंगे? मैं से कहता हूँ देवबंदियों को समझो। हमने हर जलसे पे, हर कॉन्फ्रेंस पे एक शेर रटा हुआ है, उलाइका आबाई फजीनी बिमिस्लिहिम इज़ा जमाअतना या जलीलुल मजामिउ। मैं इन तलबा से कहता हूँ, उलाइका आबाई फजीनी बिमिस्लिहिम इज़ा जमाअतना या जलीलुल मजामिउ। मैं ये नहीं कहता, मैं कहता हूँ लैसल फता मैं यकूलु काना अबी अल फता मैं यकूलु हा अना। नहीं समझे आप? अब अरबी ना आए तो मेरा कसूर है, फिर मैं तर्जुमे करूँ, फिर आपने कहना वक्त थोड़ा है। मैं तो कई बार उलमा से कहती आप मुझे 4 घंटे का वक्त दे दें, मैं अकेला बोलता जाऊंगा, आप स्टेज तो लगाए। आपको फिर समझ आए हुसैन अहमद मदनी कौन था, फिर समझ आए कासिम ननोतवी कौन था। हमने तो ननोतवी को न पढ़ा है न समझा है। मैंने रात सीरत कॉन्फ्रेंस में एक जुमला कहा था, मैं आज भी कहता हूं, जिन्होंने अकाबिर उलमाए देवबंद को पढ़ा है और समझा है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा और नहीं समझा, दोनों में फर्क क्या है? जिसने अकाबिर उलमाए देवबंद को न पढ़ा न समझा, वो कहता है ये भी इंसान थे। जिसने पढ़ा और समझा, वो कहता है यही इंसान थे। आपने पढ़ा नहीं, अब इसमें क्या कसूर है? पढ़ो तो सही। मुझे बहुत सारे तलबा पूछते हैं आप कौन सी किताबों का मुताला करते हैं? मैंने कहा मेरे कमरे में उर्दू की 4-5 किताबें पढ़ी है, बस मेरा ही इल्म है। मेरे पास ननोतवी है, मेरे पास हुसैन अहमद मदनी है, मेरे पास अशरफ अली थानवी है। आप फख्र समझते हैं हम अरबी की बड़ी किताबें देखते हैं। मैं कहता हूं मैं बहुत छोटा हूं, मैं उर्दू की किताबें देखता हूं। तुम अरबी पढ़ के इल्म लाओ, हम ननोतवी का उर्दू इल्म लाते हैं। तुम्हें समझ आए ननोतवी क्या है? खुदा का वास्ता अपने अकाबिर से टूटो मत, अपने अकाबिर से दौड़ो मत, अकाबिर पे खड़े हो। मैंने बिहम्दिल्लाह ताला उस वक्त देवबंदियत की आवाज लगाई है जब हिंदुस्तान वालों को भी देवबंदी कहते शर्म आ रही। मैं बातें ऐसे नहीं कहता, ये बात जेल में रख लें। हम देवबंद के साथ खड़े हैं, हमने देवबंद को नहीं देखा, हम खड़े हैं।
ہم دیوبند اینٹ اور گارے کو دیوبند نہیں کہتے. میں نے پھر عرض کیا وقت بہت کم ہے, میں دیوبندی کے ایک لفظ پہ بات کرتا, ایک لفظ پہ بات کرتا, اور میں کھل کے بات کروں کہ دیوبندیت کیا ہے, سمجھائیں ان کو دیوبندیت کیا ہے. آپ 4 لفظ سمجھیں, ان لفظوں کو سمجھنے سے بہت سارے مسائل حل ہوں گے. 4 لفظ سمجھیں. نمبر 1 دین, نمبر 2 مسلک, نمبر 3 مذہب, نمبر 4 منہج. اللہ کا واسطہ سمجھنا. نمبر 1 دین, نمبر 2 مسلک, نمبر 3 مذہب, نمبر 4 منہج. ہمارا دین اسلام ہے, ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت ہے, ہمارا مذہب احناف ہے, ہمارا منہج دیوبند ہے. لوگ کہتے ہیں دیوبند کے مسلک کی اختلاف ہے. تمہیں کس نے کہا مسلک کی اختلاف ہے؟ ہم تو دیوبند کو مذہب نہیں کہتے, مسلک تو اور اوپر ہے. اب مجھے لفظ سمجھانے پڑے گا نا. میں ایک لفظ کو سمجھاؤں تو 1 گھنٹے کا, اس میں 4 گھنٹے تو چاہیے ہوں گے نا. میں صرف اشارے کر رہا ہوں. دین بولیے, یاد کریں نا, یاد کریں. میں اپنے بیان کو جذبات کی راہ میں بہہ نہیں دیتا. الحمدللہ میرے بیان کی رفتار اتنی ہے کہ آپ کے کان میرے بیان کا ساتھ نہیں دیں گے, لیکن تب جب ضرورت تو ہونا, ضرورت ہو تو ہم اپنی خطابت دکھائیں نا. بلال میں آپ کو کیا کام دکھاؤں گا؟ ہمارا دین اسلام ہے, ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت ہے, ہمارا مذہب احناف ہے, ہمارا منہج دیوبند ہے. پھر سمجھیں, ہمارا دین اسلام ہے, ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت ہے, ہمارا مذہب احناف ہے, ہمارا منہج دیوبند ہے. میں شارٹ کر کہتا ہوں. دین منصوصات قطعیات کا نام ہے, مسلک منصوصات ظنیات کا نام ہے, مذہب اجتہادیات کا نام ہے, اور منہج طریقہ کار کا نام ہے. دین, پھر سنیں, دین منصوصات قطعیات کا نام ہے, مسلک منصوصات ظنیات کا نام ہے, مذہب اجتہادیات کا نام ہے, منہج طریقہ کار پالیسی کا نام ہے. میں ایک قدم اور اٹھا کے بات سمجھاتا ہوں. منصوصات قطعیات دین, اس کے اختلاف کا نام اسلام اور کفر کا اختلاف ہے. حق اور باطل کے اختلاف کو اختلاف دین کہتے ہیں, تقابل ادیان کہتے ہیں. مسلک کے اختلاف کو ضلالت اور ہدایت, سنت اور بدعت کے اختلاف کہتے ہیں. مذہب کے اختلاف کو حق اور خطا کا اختلاف کہتے ہیں. اجر اجران کا اختلاف کہتے ہیں, راجع مرجوع کا اختلاف کہتے ہیں, اولا خلاف اولا کا اختلاف کہتے ہیں. اور منہج کے اختلاف کو نہ کفر کہتے ہیں, نہ بدعت کہتے ہیں, نہ خطا کہتے ہیں. طریقہ کار ہر دور میں بدلتا رہتا ہے, طریقہ کار بدلتا رہتا ہے, پالیسیاں بدلتی رہتی ہیں, اصل چیزیں کبھی نہیں بدلتی. پھر سمجھے ذرا, ہمارا دین بولیے اسلام ہے, ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت ہے, ہمارا مذہب احناف ہے, ہمارا منہج دیوبند ہے. میں دیوبند کے منہج پہ تھوڑی سی بات کروں گا, لیکن 4 لفظ اور سمجھ لیں, اس سے آپ کو دیوبندیت سمجھ آئے گی. 4 لفظ اور سمجھ لیں. نمبر 1 تکمیل دین, نمبر 2 تمکین دین, نمبر 3 تدوین دین, نمبر 4 تطہیر دین. لفظ آپ سمجھ لیں, میں ترجمہ کر دوں گا, پریشان نہ ہوا کریں. میں عربی لفظ بولتا ہوں تاکہ یاد ہو جائے, پھر ترجمہ اتنا کرتا ہوں کہ عوام بھی سمجھتی ہے. آپ تو ماشاءاللہ طالب علم بیٹھے, عوام بھی سمجھتی ہے. میرے اللہ کا بہت کرم ہے, اللہ نے مجھے مشکل بات کو آسان لفظوں میں سمجھانے کا خدا نے مجھے فن دیا ہے. یہ میرے اللہ کا کرم ہے. اما بنعمت ربک فحدث. میں کوئی فخر غرور کی بات نہیں کرتا, ہر بندے کا ملتا ہوتا ہے. میں تو علم کے دعوے تھوڑے کروں, میں عالم ہوں, میں تو نہیں کہہ رہا, میں تو سمجھانے کی باتیں کر رہا ہوں. توجہ رکھیں, 4 لفظ یاد رکھیں. نمبر 1 تکمیل دین, نمبر 2 تمکین دین, مکن یمکن تمکینا, نمبر 3 تدوین دین, نمبر 4 تطہیر دین. تمکین دین
نمبر 1 تکمیل دین، یہ دور نبوت ہے. نمبر 2 تمکین دین، یہ دور صحابہ ہے. نمبر 3 تدوین دین، یہ دور ائمہ مجتہدین ہے. نمبر 4 تطہیر دین، یہ دور دیوبند ہے. نمبر 1 یاد کرو، اس کو سبق سمجھو، بیان نہ سمجھو. میں تو عوامی اجتماعات میں بیان کروں تو میں کہتا ہوں بیان کو نہ سمجھو، سبق سمجھو. اگر آپ نے اس کو سبق سمجھ لیا تو مجھے فائدہ کیا ہوگا؟ میں آپ کے فائدے کی بات نہیں کرتا. بہت سوچو، انسان لالچی ہے، میں بھی لالچی ہوں. آپ اس کو سبق سمجھیں گے تو مجھے فائدہ کیا ہوگا؟ مجھے 1 گھنٹے کے بیان سے کتنے شاگرد مل جائے گے، میرا فائدہ ہوگا نا. آپ سبق نہیں سمجھیں گے، میں 10 گھنٹے بھی بیان کروں گا تو آپ نے کہا خطیب صاحب نے تقریر کی ہے، مولانا صاحب نے بیان کیا ہے. اور اگر آپ نے اس کو سبق سمجھا تو آپ نے کہنا استاد جی نے بیان کیا ہے. پھر جب استاد جی کہیں گے بیٹھ جاؤ، کیا کر رہے ہو، نکل جاؤ، آپ نے خوشی سے بات قبول کی کہ استاد جی کہہ رہے ہیں تو میرا فائدہ ہوگا یا نہیں؟ مجھے بنے بنائے بنگلہ دیش میں بندے مل جائے تو مجھے اور کیا چاہیے؟ سبق سمجھو. نمبر 1 تکمیل دین، نمبر 2 تمکین دین، نمبر 3 تدوین دین، نمبر 4 تطہیر. سمجھنا، پہلا دور تکمیل دین ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ کے نبی نے دین کو کامل مکمل فرما دیا ہے. دوسرا دور تمکین دین ہے. وَلَيُمَكِّنَّنَّ لَهُمْ، صحابہ کرام نے دین کو جگہ دی ہے، دین کو گھر دیا ہے، دین کو زمینیں دی ہیں، دین کو جائیداد دی ہے، دین کو دنیا میں پختہ فرمایا ہے. تیسرا دور تدوین دین ہے، دین کو لکھوانے والے ان میں پہلا نمبر امام ابو حنیفہ کا ہے. امام سیوطی شافعی فرماتے ہیں ان اول من دبل علم الشریعہ ورتبہ ابوابا ولم یسبق احد. تدوین دین کے مدون اول امام ابو حنیفہ ہے. نمبر 4 تطہیر دین. دیوبند نے کیا کیا ہے؟ سمجھنا، دیوبند نے کیا کیا ہے؟ دین ایک محل کا نام ہے. جب محل بن جاتا ہے، مکان بن جاتا ہے، خوبصورت بلڈنگ بن جاتی ہے، اس میں 2 قسم کے لوگ آتے ہیں. بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو اندر سے قیمتی چیزیں چوری کر کے لے جاتے ہیں، اور بعض وہ ہوتے ہیں جو باہر سے گند لا کے پھینکتے ہیں. کیونکہ محل بنانے والا نظر نہیں آ رہا، محل بنانے والا موجود نہیں ہے. ہمارے دین کو مکمل ہمارے پیغمبر پاک نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ دین کا محل بنانے کے بعد دنیا سے تشریف لے گئے ہیں. اب محل نظر آتا ہے، کوئی آتا ہے چور، اس محل سے قیمتی چیز کو نکالتا ہے. کوئی آتا ہے گندا، وہ اس محل میں گند کو پھینکتا ہے. ہم دیوبند والے، ہم دین کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، ہم دین کے چوکیدار ہیں. چوکیدار 2 کام کرتا ہے. نمبر 1 محل سے قیمتی چیز کو جانے نہیں دیتا اور باہر سے گند اندر آنے نہیں دیتا. ہم تطہیر دین والے، ناگری والا، ہم دیوبند والے چوکیدار ہیں، ٹھیکیدار نہیں ہے. چوکیدار 2 کام کرتا ہے. نمبر 1 اندر سے قیمتی چیز جانے نہیں دیتا، باہر سے گند آنے نہیں دیتا. آپ کو ہوگے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں دنیا میں فتنے 2 قسم کے ہیں. ایک فتنہ وہ ہے جو دین میں کمی کرتا ہے، اسے الحاد کہتے ہیں. ایک فتنہ وہ ہے جو دین میں اضافے کرتا ہے، اسے بدعات کہتے ہیں. کوئی الحاد کے نام پہ دین سے چوریاں کرتا ہے. چوری کیا کی ہے؟ کبھی اس نے ڈاکہ مارا، حضور آخری نبی نہیں ہے. کسی نے ڈاکہ مارا، نبی معصوم نہیں ہے. کسی نے ڈاکہ مارا، نبی قبر میں زندہ نہیں ہے. کسی نے ڈاکہ مارا، صحابہ محفوظ نہیں ہے. کسی نے ڈاکہ مارا، صحابہ محفوظ نہیں ہے، صحابہ حجت نہیں ہے. ہم صحابہ کی بات تو مانتے نہیں. اس محل میں ڈاکے ڈالنے والے آئے، کسی نے چوری، کسی نے کوشش کی اندر سے ختم نبوت کو چرا لے، کسی نے چاہا حیات النبی کو چرا لے، کسی نے چاہا عصمت نبوت کو چرا لے، کسی نے چاہا حجیت حدیث کو چرا لے، کسی نے چاہا حفاظت صحابہ کو چرا لے. اور کئی آئے تو گند والے تھے، انہوں نے باہر سے گند اندر پھینکا، بدعات کے نام پہ پھینکا. بدعات ہر علاقے کی کئی ہیں. یہاں پہ
اس کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں تو دو قسم کے ڈاکو آئے. ایک وہ تھے جن نے پیغمبر کے دین میں کمی کرنے کی کوشش کی, الحاق والے ہیں, کسی نے گند باہر سے ڈالنے کی کوشش کی. جو بدعات والے ہیں, جو بند والے ٹھیکیدار نہیں, چوکیدار بن کے کھڑے ہو گئے. یہ الحاق کے نام پہ دین کے اندر سے چوری ہونے نہیں دیتے, بدعات کے نام پہ گند اندر آنے نہیں دیتے. جو کام نعرہ نہیں. آپ میری بات سنیں, کبھی سبق میں بھی نعرے لگتے ہیں, جو سبق ہو رہا ہے کبھی سبق میں نعرے لگتے ہیں. ہاں سبق میں کبھی استاد جوش میں بھی پڑھا لیتا ہے. ہم نے سبق پڑھا, کبھی استاد جوش میں آ جاتا ہے, تو آپ سمجھے کہ یہ جوش ہی ادھر آ گیا. بس نعرے کے لیے 15 نومبر کانفرنس آ رہی ہے 15 نومبر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. آپ ہمیں 15 نومبر کو بولنے کا موقع دیں اور آپ نعرے لگائیں. آپ دیکھیں ختم پہ دلائل ہوتے کیا ہے. ہم قادیانیت کے دلائل کو جوتے کی لوگ پہ اڑانا دے, ہمیں دیوبند کا بیٹا نہ کہنا. نعرے کا موقع ہوتا ہے, جب نعرے کا موقع یاد رکھنا. ایک ہوتی ہے علمی گفتگو, ایک ہوتی ہے تحریری گفتگو. علمی گفتگو کو توجہ سے سنو, لکھو, نوٹ کرو. تحریری گفتگو میں اپنا جوش دکھاؤ, نعرے مارو, میدان پہ نکلو. اور یہ فیصلہ میں نے نہیں کرنا, میری عادت ہے, میں نے نہیں کرنا, یہ انہوں نے کرنا ہے. بنگلہ دیش کی قیادت میں نہیں ہوں, یہ ہے. انہوں نے فیصلہ کرنا ہے, ہم نے کارکن بن کے لڑنا ہے. آج پورے پاکستان میں میرے آپ جب سے دیکھ رہے, میں اپنے دیوبندی ہر سٹیج پہ جاتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ میں کارکن بن کر آیا ہوں, قائد بن کر نہیں آیا. فیصلے آپ نے کرنے ہیں, ہم وکیل ہیں, کیس ہم نے لڑنا ہے. ہم کیس لڑنے کا بھی کتنا لڑنا ہے, جتنا چاہو اتنا لڑا لو. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں, میں وکیل سستا نہیں ہوں, فری ہوں. آپ سمجھ رہے ہیں, میں وکیل سستا نہیں بلکہ وکیل فری ہوں. میں نے اپنے میزبانوں سے کہہ رکھا ہے, کسی بھی جلسے پر لے کر جاؤ, کسی جلسے والے سے پیسہ نہیں مانگنا. میں سب کے سامنے اعلان کر رہا ہوں, بس کسی جلسے والے سے پیسہ نہیں مانگنا. کوئی ٹکا دے تو نہ دے, تو جو چاہے مرضی, چاہے دے نہ دے, کھانا کھلائے نہ کھلائے, چھوڑ دے, ہمیں صرف بیان کرنے کا موقع دے. ہمارے بیان پر پابندی نہ لگائے. بس ہمیں کیونکہ دیوبند کا اسٹیج ہے, تم دیوبندی کو بیان کرو. میں بات سمیٹتا ہوں, توجہ رکھنا. میں ساتھ اپنی گھڑی پہ دیکھتا ہوں, میری عادت ہے, میں پوچھتا ہوں بھائی کتنے بجے شروع کروں, کس عنوان پہ کروں, کتنی دیر کروں, کتنے بجے شروع کروں, وہ بھی آج ختم ہو گیا. اور کس عنوان پہ کروں, وہ بھی ختم ہو گیا. کتنے بجے ختم کروں, وہ بھی ختم ہو گیا. قصور تو میرا نہیں ہے. مجھے رات موضوع اور بتایا, رستے میں اور بتایا, کام میں اور بتایا, تو بتاؤ 3 موضوع کو میں کیسے چھیڑنا شروع کروں گا. میں بات سمیٹتا ہوں, توجہ رکھیں. دیوبندیت کو سمجھے, دیوبندیت تطہیر دین کا نام ہے. اور ہمارے دین میں بنیاد جو شخصیات ہیں, ہم 2 چیزوں کو قائل ہیں. نمبر 1 نظریات, نمبر 2 شخصیات. ہم نظریات کو بھی دین سمجھتے ہیں اور بعض شخصیات کو بھی دین سمجھتے ہیں. شخصیات میں پہلا نمبر انبیاء کا ہے اور آخری پیغمبر حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. شخصیات میں دوسرا نمبر صحابہ کرام اہل بیت کا ہے. اس لیے ذہن بنا لے ہمارا نبی کے بارے میں عقیدہ کیا ہے, ذہن بنا لے ہمارا صحابی کے بارے میں عقیدہ کیا ہے. عقائد کو سمجھنے کے لیے نبی کی تعریف سمجھ لے, عقائد کو سمجھنے کے لیے صحابی کی تعریف سمجھ لے. کبھی الجھنیں پیدا نہیں آئیں گی. اگر کوئی آپ سے پوچھے نبی کسے کہتے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں نبی اس کو کہتے ہیں جس کی تعریف میں 4 لفظ ہو. نمبر 1 نبی انسان ہوتا ہے, مبعوث عن الخطا ہوتا ہے, مبعوث من اللہ ہوتا ہے, معصوم عن الخطا ہوتا ہے, مفروض الاتباع ہوتا ہے. نبی کسے کہتے ہیں, 4 لفظ نشین فرما لیں. نبی کسے کہتے ہیں, نبی انسان ہوتا ہے, نبی مبعوث من اللہ ہوتا ہے, نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے, نبی مفروض الاتباع ہوتا ہے. صحابی کسے کہتے ہیں, نمبر 1 وہ مومن ہوتا ہے, نمبر 3 نبوت کی صحبت میں آتا ہے, نمبر 3 حالت ایمان کی دنیا سے جاتا ہے. یہ 3 چیزیں ذہن میں بٹھا لو. اسٹال آتے جائیں گے, جوتے کی نوک پہ اڑتے چلے جائیں گے. ممکن نہیں ہے آپ بات سمجھ لیں, کوئی سوال کرے
لیکن تو وہ سوال کرتا ہے، بات کو سمجھتا نہیں ہے، تو جواب نہیں دیتا کہ بات کو سمجھتا نہیں ہے، وہ سمجھ لیتا، کبھی اعتراض نہ کرتا، تو سمجھ لیتا، تو جواب دیتا۔ ہم نے کہا نبی کسے کہتے ہیں؟ نمبر ایک، نبی انسان ہوتا ہے، چھوڑ دے اس کو، مبعوث من اللہ ہے، اس کو بھی چھوڑ دے۔ نمبر تین، نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے، صحابی محفوظ عن الخطا ہوتا ہے۔ نبی معصوم عن الخطا ہے، صحابی محفوظ عن الخطا ہے۔ آپ کہیں گے بھائی معصوم اور محفوظ میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں کا ترجمہ سمجھ لیں۔ معصوم اسے کہتے ہیں جس سے خدا گناہ ہونے نہیں دیتا، محفوظ اسے کہتے ہیں جس سے گناہ ہو جاتا ہے، خدا اس کے نامہ اعمال میں باقی رہنے نہیں دیتا۔ نبی معصوم ہے، صحابی محفوظ ہے۔ معصوم کا معنی اس سے اللہ گناہ ہونے نہیں دیتا، اور محفوظ کا معنی گناہ ہو جاتا ہے، اللہ اس کے نام اعمال میں رہنے نہیں دیتا۔ اعتراض کس بات پر ہے؟ توجہ سے بات، میں اس پہ دلائل نہیں دے رہا، میں دلائل دوں، میں یہ باتیں کیوں کہہ رہا ہوں؟ میرے کو خطابت کے جملے نہیں ہیں، میرے وکالت کے جملے ہیں۔ خطیب جملہ کہتا ہے، اس کو نہیں پتا، میرے جملے پر اعتراض ہوگا، جواب کیا دوں گا؟ وکیل دلیل دیتا ہے، وہ سمجھ کر میری دلیل پہ اعتراض ہونا ہے، میں نے جواب بھی دینا ہے۔ میں سوچ سمجھ کر جملے کہتا ہوں، میں جذبات میں اگر باتیں نہیں کہتا۔ نبی معصوم ہے، توجہ، صحابی محفوظ ہے۔ میں جملہ کہنے لگو، آپ طلبہ سمجھتے ہیں معصومن یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے۔ معصوم اسے نہیں کہتے جو گناہ سے بچتا ہے، معصوم اسے نہیں کہتے جو گناہ سے بچتا ہے، معصوم اسے نہیں کہتے جو گناہ سے بچتا ہے، معصوم اسے کہتے ہیں جسے گناہ سے بچایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ نبی مبعوث ہے تو نبی معصوم ہے۔ نبی وہ نہیں ہوتا جو اعلان نبوت کرتا ہے، نبی وہ ہوتا ہے جس سے اعلان نبوت کروایا جاتا ہے۔ نبی وہ نہیں ہوتا جو گناہ سے بچتا ہے، نبی وہ ہے کہ جس کو گناہوں سے بچایا جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ نبی کے سر پہ تاج نبوت سجاتا ہے اور خدا نبی کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ توجہ رکھنا، میں یہ بات کیوں کہتا ہوں، اگر نبی اعلان نبوت خود کرے تو بات اور ہے، اعلان نبوت خدا کرائے تو بات اور ہے۔ نبی نمائندہ خدا ہوتا ہے، اگر نبی گناہ کر لے اعتراض نبی پہ نہیں ہوگا، اعتراض نبی پہ خدا پہ ہوگا۔ توجہ، اعتراض نبی پہ نہیں ہوگا، نبی پہ خدا پہ ہوگا۔ اس لیے اللہ اپنی ذات کو اعتراض سے بچاتا ہے، نبی کو گناہوں سے بچا کے رکھتا ہے۔ میں ایک بات کہنے لگا، پیغمبر کے گھر میں بیویاں آئی ہیں، ازواج مطہرات آئی ہیں، ان ازواج مطہرات میں سے کسی زوجہ سے پیغمبر نے خود نکاح نہیں کیا۔ اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں، ما تزوجت بشیء من نسائی وما زوجت بشیء من بناتی الا بوحی جاء به جبرائیل۔ میں نے بیٹی لی ہے تو مرضی سے نہیں، وحی سے، میں نے بیٹی دی ہے تو مرضی سے نہیں، وحی سے دی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ پیغمبر کے گھر میں آنے والی پیغمبر کی بیوی انتخاب مصطفیٰ نہیں ہے، انتخاب خدا ہے۔ یہی وجہ ہے پیغمبر کی 11 بیویوں میں سے ایک زوجہ مطہرہ ام المومنین امی عائشہ پہ اعتراض لگا ہے، منافقین نے لگایا ہے۔ پورا قرآن پڑھ لے، ذخیرے احادیث کو دیکھ لے، میرے علم میں نہیں ہے حضرت عائشہ پہ الزام لگا ہو اور پیغمبر نے صفائی دی ہو، عائشہ پہ الزام لگا ہو، نبی نے دفاع کیا ہو، میرے علم میں نہیں ہے بھئی نبی نے دفاع کیوں نہیں کیا۔ اس کی وجہ اگر پیغمبر کے نے عائشہ سے نکاح مرضی سے کیا ہوتا تو دفاع نبی کرتے۔ عائشہ انتخاب مصطفیٰ نہیں ہے، عائشہ انتخاب خدا ہے، حضور نے دفاع نہیں کیا، خدا نے خود کیا ہے۔ اس لیے اگر خدا دفاع نہ کرتے تو لوگ کہتے عائشہ انتخاب مصطفیٰ کا ہے، جبریل انتخاب مصطفیٰ کا ہے، چھوٹی بچی تھی، الیاذ باللہ الیاذ باللہ۔ میں وہ جملے زبان پہ نہیں رہ سکتا جو کافر بھونک دیتا۔ اللہ نے نبی سے دفاع نہیں کرایا، خود دفاع کرایا، کیونکہ عائشہ انتخاب مصطفیٰ نہیں ہے، دفاع نبی نے نہیں کیا، انتخاب خدا ہے۔ اعتراض خدا، دفاع خدا نے کیا۔ اگر خدا نہ کرتا تو تم نے اعتراض کرتے۔ جس طرح پیغمبر کی بیوی انتخاب مصطفیٰ ہے، اعتراض آئے خدا جواب دیتا ہے، خود مصطفیٰ انتخاب خدا ہے، اعتراض آئے جواب خدا دیتا ہے۔ نبی معصوم ہے، نبی بولیے بھائی، بولیے نبی، اور اونچی آواز سے نبی، اور اونچی آواز سے نبی معصوم ہے۔ توجہ رکھیں،
بھائی نبی معصوم ہے تو نبی پر جو اعتراض قیامت تک ہونے تھے اس کے جواب خدا نے خود دیے ہیں. پہلے نبی جن نے اعلان نبوت کیا حضرت آدم علیہ السلام. لوگوں نے کہا جی آدم سے گناہ ہوا. میں نے کہا ہم نہیں مانتے گناہ ہوا. تم کہتے گناہ ہوا. قرآن پڑھ دو. کیا جی قرآن کریم میں ہے واسا آدم ربہ. حضرت آدم نے خدا کی نافرمانی کی ہے. میں نے کہا تھا قرآن نہ پڑھو, قرآن پورا پڑھو. اگر اسا آدم ہے اسی قرآن میں نسیہ آدم بھی ہے, اسی قرآن میں نسیہ بھی ہے. بھئی مجھے بتاؤ نسیہ بھول جانا یہ گناہ ہوتا ہے؟ کہا جی نہیں. میں نے کہا تم نے اعتراض کرنا تھا اسا کو لے کر. خدا نے جواب دیا نسیہ کو لے کر. خدا نے فرمایا توجہ آدم بھول گئے ہیں. میں بات مختصر لفظ میں پوری کرتا ہوں. بھئی آدم بھول گئے ہیں. آپ کے ذہن میں سوال ہوگا میں بھی اسا پہ بات نہیں کرتا, میں تغا پہ بات نہیں کرتا, میں غوا پہ بات نہیں کرتا. یہ نہیں, ویسے بات لمبی ہو جائے گی. میں مختصر سی بات سمجھانے لگوں. حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتے ہیں نسیہ آدم بھول گیا. پھر سوال کریں گے اچھا اگر آدم بھول گئے تھے, یہ بھول کے درخت کا پتا کھانا یا پھل کھانا گناہ نہیں تھا, خدا نے جنت سے کیوں نکالا؟ خدا نے کیوں ڈانٹا؟ ربنا ظلمنا یہ دعائیں کیوں مانگی؟ 40 سال حضرت حوا آدم جدا کیوں رہے؟ اس سے جو پتہ لگتا ہے گناہ تھا. میں نے کہا بات توجہ سمجھنا. بھائی بھول جانا فرق ہے. میں آپ سے مسئلہ پوچھتا ہوں, مجھے بتائیں اگر روزے دار بھول کر کھا لے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ توجہ. میں نے اگلا سوال کرنا آپ نے پھنسنا ہے, اس لیے میں آپ سے سلوار ہوں تاکہ آپ بات سمجھ آئے. آدمی بھول کر روزے دار کھا لے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے, اور بھول کر نماز میں بات کر لے تو بولیے پھنس گئے نا. بھول کر کھا لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا, بھول کر نماز میں بات کر لے تو نماز. اب آدم کا بھولنا کو سمجھ آئے گا. دیکھیں بھولنا 2 قسم کا ہے. ایک بھول جانا روزے دار کا ہے, ایک بھول جانا نماز والے کا ہے. روزے دار بھول جائے روزہ نہیں ٹوٹتا, گناہ بھی نہیں ہے. نماز والا بھول جائے تو یہ اس کے اوپر گناہ تو نہیں ہے, لیکن کہا نماز دوبارہ پڑھو, ڈانٹ پڑ جاتی ہے دوبارہ پڑھو, یہ ڈانٹ پڑی ہے دوبارہ پڑھو. روزے دار نے بھولا اور کھا لیا, روزہ بھی نہیں ٹوٹا, گناہ بھی نہیں ہے. نمازی بھول گیا, نماز ٹوٹ گئی, ڈانٹ پڑ گئی, دوبارہ پڑھو, لیکن گناہ نہیں ہے. ایک بھولنا امتی کا ہے, ایک بھولنا نبی کا ہے. امتی کا بھولنا اور ہے, نبی کا بھولنا اور ہے. امتی بھول جائے گناہ بھی نہیں ہے, ڈانٹ بھی نہیں ہے. نبی بھول جائے گناہ تو نہیں ہے لیکن ڈانٹ ہے. میں مثال دینے لگا, یہ دونوں میں فرق کیوں ہے؟ اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ بھول میں فرق ہے. آپ کے گھر میں مہمان آیا اور آپ نے مہمان سے پوچھا آپ کیا کھاؤ گے؟ مہمان کہتے ہیں جی مجھے دال کھلا دو لیکن مجھے ساتھ چٹنی چاہیے. توجہ رکھنا, آپ نے چٹنی کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ جاؤ بازار سے لاؤ. آپ نے اس کو 100 ٹکا دے دیا, 200 ٹکے دیے, کہا بازار میں جاؤ پودینہ, دھنیا, سبز مرچ, کالی مرچ, فلاں چیز 10 چیزیں لکھوا دی. وہ بچہ واپس آیا, آپ نے تھیلا کھولا, اس میں ایک چیز نہیں تھی. آپ نے بچے کو ڈانٹا تو فلاں چیز کیوں بھول گیا؟ لوگ کہیں گے بچہ ہے تم نے 10 چیزیں ذمہ لگائی تھی, ایک بھول گیا تو کیا ہوا؟ تو ذمہ 10 کام ہوں, ایک بھول جائے تو ڈانٹ نہیں پڑتی. لیکن اگر بچے سے آپ یہ کہیں, نوکر سے کہیں, خادم سے کہیں گھر میں ساری چیزیں موجود ہیں, آپ صرف بازار سے جاؤ اور وہ جا کر یہ صرف آپ سبز مرچ لے آؤ. وہ واپس آیا تو سبز مرچ کی بجائے دھنیا تھا, کیا کیا؟ کہا جی بھول گیا. اب ڈانٹ پڑتی ہے. کسی کے ذمے 10 کام ہوں, ایک بھول جائے تو ڈانٹ نہیں ہے. کسی کے ذمے ایک کام ہو اور بھول جائے تو ڈانٹ ہے. روزے دار کے ذمے کئی کام ہیں, اس نے نماز بھی پڑھنی ہے, اس نے روزہ بھی رکھنا ہے, اس نے ذکر بھی کرنا ہے, اس نے تلاوت بھی کرنی ہے, اس نے گھر کے سارے کام بھی کرنے ہیں. اگر مدرسے کا سفیر ہے تو روزے میں چندہ بھی
مانگنا ہے، اس نے سارے کام کرنے ہیں، اگر ایک کام بھول جائے تو اللہ فرماتے ہیں چھوڑ دو، کئی کام تھے بھول گیا، اور نمازی کے ذمہ صرف ایک کام ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا، نمازی کے ذمہ صرف ایک کام ہے، اللہ سے بات کرنا، اس میں بھی بھول گیا، اللہ ڈانٹتے ہیں تیرے ذمہ ایک کام تھا تو وہ بھی بھول گیا، روزے دار کے ذمہ کئی کام تھے، ایک کام بھولے تو ڈانٹ نہیں ہے، نمازی کے ذمہ ایک ہی کام ہے، وہ بھول جائے تو ڈانٹ پڑتی ہے، نبی کی ذمہ ایک ہی کام ہے، اس ایک کام سے بھی بھول جائے تو اللہ ڈانٹتے ہیں تجھے نہیں بھولنا چاہیے تھا، امتی کا بھولنا، روزے دار کا بھولنا ہے، نبی کا بھولنا، نمازی کا بھولنا ہے، روزے دار بھول جائے تو روزہ بھی نہیں ٹوٹتا، گناہ بھی نہیں ہے، نماز والا اگر بھول جائے تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن گناہ نہیں ہے، ڈانٹ پڑتی ہے، حضرت آدم علیہ السلام بھولے، یہ بھولنا نبی کا تھا، گناہ نہیں تھا، لیکن ڈانٹ پڑی ہے، اور ڈانٹنے والا کون ہے؟ ڈانٹنے والا کون ہے یہ تو سمجھو نا، ہم کہتے ہیں ڈانٹ کیوں پڑی، آپ کہیں گے ربنا ظلمنا، توجہ، ربنا ظلمنا تو صاف کہتا ہے میں نے ظلم کیا ہے، ظلم تو گناہ کو کہتے ہیں، وہ تو صاف کہتے ہیں میں نے ظلم کیا، آپ اس کا معنی کیا کریں گے، بات توجہ سے سمجھنا، آپ اس کا معنی کیا کریں گے، اللہ نے آدم کے جملے ربنا ظلمنا انفسنا وہ ذکر کیے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے خوشیوں کا ذکر فرمایا ہے، توجہ سے میری دلیل کو سمجھنا، آپ کے گھر میں مہمان آئے، مہمان سے پوچھا جی کیا پیئیں گے، کہا جی مجھے ایک کپ دودھ چاہیے، آپ نے بچے کو بھیجا کہ جاؤ گھر سے ایک کپ دودھ لے آؤ، وہ بچے نے گرم دودھ لیا اور شیشے کے کپ میں لا رہا تھا، وہ گلاس تھا شیشے کا، اس کو ٹھڈا لگا اور ٹوٹ گیا، اب وہ بچہ کھڑا ہے، استاد جی معاف کر دیجئے، استاد جی فرماتا ہے تو نے خود گرایا، نہیں استاد جی معاف کر دیجئے، بھائی معافی کس بات کی، گر گیا ہے، نہیں استاد جی معاف کر دیجئے، وہ مہمان سمجھتا ہے بچے نے توڑا نہیں ہے، بچے سے ٹوٹا ہے، لیکن یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ بچہ ذکی بھی ہے، یہ بچہ حساس بھی ہے، یہ بچہ خاندانی لگتا ہے، تو مہمان کہتا ہے استاد جی آپ اس بچے کو کہہ دو میں نے معاف کیا، یہ خوش ہو جائے گا، بات تو کچھ بھی نہیں، استاد کہتے ہیں بچہ تو نے جان بوجھ کے توڑا تو نہیں ہے، تیری غلطی تو نہیں ہے، لیکن جسے تو غلطی کہتا ہے نا میں نے اسے بھی معاف کر دیا، اللہ فرماتے آدم یہ ظلم تو نہیں ہے، لیکن جسے تو ظلم کہتا ہے میں نے اسے بھی معاف کر دیا۔ آدم علیہ السلام کو خدا نے نہیں کہا تم نے ظلم کیا ہے، نا آیت پیش کرے، آیت پیش کرے کہ آدم علیہ السلام کو خدا نے فرمایا انکا ظلمت نفسک، نا آدم کہے ربنا ظلمنا، تو جو جملے آدم نے کہے تھے خدا نے وہ جملے اس طرح نقل کیے جس طرح بچہ کہتا ہے استاد جی غلطی ہو گئی معاف کر دے، استاد جی فرماتے ہیں غلطی نہیں ہے، لیکن جسے تو کہتا ہے غلطی ہو گئی میں اسے بھی معاف کرتا ہوں، آدم یہ ظلم نہیں ہے، جسے تو ربنا ظلمنا کہتا ہے ہم نے اسے بھی معاف کر دیا۔ تم قرآن پہ بحث کرتے ہو کہ اپنے محاورات ہی دیکھ لیے ہوتے، عرف دیکھ لیا ہوتا، سوسائٹی دیکھ لی ہوتی، اپنی زبان کے تکلم کو دیکھ لیا ہوتا، تب بھی اعتراض نہ ہوتا، لیکن یہ سب اعتراض محض اللہ معاف فرمائے صحابہ سے بوجھ کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ میں نے عرض کیا اللہ مجھے اور آپ کو منہج علماء دیوبند پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بس آخری بات میں نصیحت نہیں کرتا، میں چھوٹا ہوں، گزارش چھوٹے کیا کرتے ہیں، گزارش بڑے نصیحتیں کرتے ہیں، میں صرف آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں اللہ کے لیے، علماء دیوبند کے منہج کو سمجھیں، علماء دیوبند کے منہج پر میں پوری تیاری کر کے آیا ہوں، میں کسی بیان میں بغیر تیاری کے نہیں آتا، ہم پر القاء نہیں ہوتا، ہم تو ختم نبوت کا ہے اور انعام تو ذہنی چیزیں ہیں، کیا کریں گے اس پر، میں لکھ کے لاتا ہوں، میں پورے نوٹس لکھ کے لاتا ہوں کہ علماء دیوبند کا منہج کیا ہے، بہت سے منہج میں شامل ہیں، میں صرف ایک بات آپ خدمت میں عرض کرتا ہوں، علماء دیوبند کا منہج یہ ہے وہ خارجی فتنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے داخلی فتنوں سے غافل نہیں ہوتے۔ اب میں اس میں کتنی مثالیں پہ کتابیں پیش کروں، علماء دیوبند کا منہج کیا ہے، وہ خارجی فتنوں کو دیکھتے ہوئے داخلی فتنوں سے کبھی بھی نظر انداز نہیں کرتے۔ شیخ الہند ہے، جنگ کس سے ہے، خارجی فتنوں سے۔ خارجی فتنہ کون کیا، انگریز کا، ساتھ کس کو رکھا ہے، ہندو کو، ساتھ کس کو رکھا ہے، سکھ کو، سب کو ساتھ رکھا ہے۔ شیخ الہند خارجی فتنے سے لڑنے کے لیے سب کو ساتھ ملایا ہوا ہے، لیکن ساتھ والے نے اشتہار لکھ دیا،
محمد حسین بٹالوی نے ساتھ والے نے اشتہار لکھ دیا، یہ 10 مسئلے ہیں، فی مسئلہ 10 روپے انعام ہے۔ شیخ الہند نے فوراً کتاب لکھی، ادلہ کاملہ، فوراً لکھی۔ ادھر سے پھر کتاب کا جواب آیا، مفتاح الادلہ، شیخ الہند کا جواب آیا، ایضاح الادلہ۔ تو شیخ الہند خارجی فتنوں سے لڑ رہے تھے، داخلی فتنوں کو چھیڑتے نہیں تھے، لیکن داخلی فتنہ سر اٹھائے اس کے سر کو دباتے ہیں۔ علماء دیوبند کا منہج ہے۔ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں شاید آپ سمجھتے ہوں گے کہ علماء دیوبند کا منہج ہے۔ میں نے ایک ذکر کیا، اللہ مجھے اور آپ سب کو منہج دیوبند کی پاسبانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔